بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سمیرہ رفعت عمر ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے شعبۂ نیورولوجی سے گزشتہ 3 سال سے منسلک ہوں اور یہاں پہ بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. آج میں آپ کو جس دماغی مرض کے بارے میں بتانا چاہوں گی اس کا نام ایپیلیپسی یا مرگی ہے. یہ ایک دماغی مرض ہے جس میں ہمارے دماغ کے جو سیلز ہیں جن کو ہم نیورونز کہتے ہیں ان سیلز کے اندر کچھ ایب نارمل کرنٹ پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو دورے کی شکل میں یہ بیماری نظر آتی ہے. آپ نے اپنے ارد گرد اکثر ایسے مریض دیکھے ہوں گے جو مختلف جن کا تعلق مختلف ایج گروپ سے ہوتا ہے. اس میں بچے بھی شامل ہیں اور بڑے بھی شامل ہیں اور بوڑھے بھی شامل ہیں جن کو دورے پڑتے ہیں، جن کو اکثر اوقات لوگ بھوت پریت یا جادو ٹونا کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک باقاعدہ دماغی بیماری ہے جس کا مکمل علاج ممکن ہے اور دوائیوں کی مدد سے اور ڈاکٹر کے مشورے سے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس سے مریض ایک نارمل طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. زیادہ تر یہ بیماری چھوٹی عمر سے یعنی بچپن سے شروع ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ لڑکپن یا بڑی عمر میں اور کچھ لوگوں میں اکثر بڑھاپے میں بھی یہ بیماری سامنے آتی ہے. اس کی جو سب سے کامن ٹائپ ہے وہ تو جسے گرینڈ مال سیجر کہتے ہیں یا جنرلائز ایپیلیپسی کہتے ہیں، جس میں باقاعدہ مریض کو دورہ پڑتا ہے، جس میں اس کے جسم میں جھٹکے آتے ہیں، جس سے مکڑ جاتا ہے، زبان کھٹ جاتی ہے، منہ سے جھاگ نکلتے ہیں، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں اور کبھی کبھار پیشاب خانہ بھی نکل جاتا ہے. تو یہ ایک اس کی سب سے کامن ٹائپ ہے جس کو ہم باقاعدہ ایک بڑا دورہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ مرگی کی بہت ساری دوسری بھی اقسام ہیں جس میں صرف ہلکا سا جھٹکا لینا، مریض کو تھوڑی دیر کے لیے گمسم ہو جانا، کھڑے کھڑے اچانک سے گر جانا یا جسم کے کسی ایک حصے یا کسی ایک مسل گروپ کا پھڑکنا یا ہلنا شامل ہے. اس بیماری کی تشخیص کس طرح سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہسٹری ہوتی ہے اور جس طرح گھر والے یا مریض اپنی علامت کو بتاتا ہے، ڈاکٹر ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کو تشخیص کر سکتا ہے صرف ہسٹری کی بیس پر اور اس مریض کا معائنہ کر کے. اس کے علاوہ کبھی کبھی اس بیماری کے لیے ہمیں کچھ ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں EEG یا دماغ کی پٹی شامل ہے اور کبھی کبھی ہمیں دماغ کی امیجنگ یعنی کہ CT اسکین اور MRI کی بھی ضرورت ہوتی ہے کچھ کیسز کے اندر. اچھا، اس بیماری کا علاج بہت حد تک ممکن ہے. بہت ساری دوائیں ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ہم اس بیماری کو بہت حد تک 80 سے 90% کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ضروری بات اس مرض کے اندر یہ ہے کہ دوائیوں کا استعمال باقاعدگی سے کیا جائے اور یہ دوائی بہت لمبے عرصے تک استعمال کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ کئی سالوں تک، 3 سال 4 سال اور کچھ کیسز کے اندر ساری زندگی بھی ہمیں دوائیوں کا استعمال جاری رکھنا پڑتا ہے. اگر دوائیوں کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے اور اس میں کوئی ناغہ نہیں کی جائے تو مریض ایک نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اس بیماری کی اکثر اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی وجہ ہمیں نہیں ملتی اور لیکن کچھ کیسز کے اندر کبھی کبھی دماغ کے انفیکشن کے بعد یا پیدائشی اگر کوئی مسئلہ کسی بچے کو درپیش آ جائے، جیسے کہ پیدائش کے وقت آکسیجن کا رک جانا یا وقت سے پہلے کا پیدائش ہو جانا یا حمل کے دوران ماں کو کوئی ایسی بیماری ہو جانا جس کا اثر بچے کے دماغ پر پڑنا، تو اس صورت میں بھی یہ بیماری کبھی کبھی پیدائش سے ہی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، ورنہ اکثر اوقات ہمیں اس بیماری میں کوئی وجہ ہمیں نہیں ملتی اس بیماری کا. جو ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں، اکثر اوقات ایسا سمجھا جاتا ہے کہ مرگی کا علاج کیونکہ بہت لمبے عرصے چلے گا تو دوائیوں کے بہت سائیڈ افیکٹس ہیں. تو دیکھیں، ہر دوائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایک ماہر ڈاکٹر اس بات کا اندازہ کر کے دوائی آپ کو پرسکرائب کرتا ہے کہ کون سی دوائی آپ کے لیے سوٹیبل رہے گی، کس ایج گروپ میں، کس پیشنٹ کے گروپ میں، کس دوسری بیماریوں کے ساتھ کون سی دوائی کمپیٹیبل ہے اور اسی دوائی کو مریض کو پرسکرائب کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایک فیئر ہوتا ہے وہ پریگننسی، وہ خواتین میں اس بیماری کا ہونا ہے، جس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمل کے دوران اگر کوئی مریضہ ایسی ہے جس کو مرگی کی بیماری ہے اور اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس وقت اکثر لوگ یا ڈاکٹرز ان کی دوائیوں کو روک دیتے ہیں کہ اس سے بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا.
تو دیکھیے بچوں کو ان کی دوائیوں سے بچے کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ بہت ہی نیگلیجیبل ہوتا ہے اور اکثر اوقات کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن حمل کے دوران جھٹکے ہونے سے جو نقصان مدر کو اور بچے کو ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ایسے مریضاں ہیں جن کو مرگی کی بیماری ہے اور ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ پریگنینسی پلان کرتی ہیں، تو اپنی پریگنینسی کو باقاعدہ پلان کریں، اپنے ڈاکٹر سے اپنا ایک لائے عمل طے کریں کہ پریگنینسی میں کون سی دوائیاں سیف ہیں، وہ کس طرح لیں گے، اپنے ریگولر فالو اپ کو میک شور کریں تاکہ ڈاکٹر آپ کے عمل کے ساتھ ساتھ دوائیوں میں جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، دوائیوں کو کوئی چینج کرنا ہے تو وہ کرتا رہے، اور یہ پوری ایڈجسٹمنٹ ڈیورنگ دا پریگنینسی اور آفٹر دا ڈیلیوری چلتی رہتی ہے۔ اچھا، ماں سے یہ بیماری بچے میں منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو 100% ماں سے بچے میں منتقل ہوگی، یا کوئی لگنے والی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کی فیملی میں یہ بیماری موجود ہو تو دوسرے فیملی ممبرس کو اس بیماری کے ہونے کا چانس عام لوگوں کے نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو جھٹکا پڑتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی کو جھٹکا پڑتا ہے تو آپ اس جھٹکے کو روکنے کے لیے کوئی ایسا نہیں کر سکتے کہ جس سے جھٹکا فوراً رک جائے، لیکن آپ کچھ میجرز لے سکتے ہیں۔ جیسے اگر پیشنٹ کسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں سے اس کو چوٹ لگنے کا یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، جیسے کہ پانی کے پاس موجود ہے یا آگ کے پاس موجود ہے یا کسی اونچائی پہ موجود ہے، تو وہاں سے آپ پیشنٹ کو ہٹا کر کسی سیف جگہ پر منتقل کر سکتے ہیں۔ جھٹکے کا دورانیہ عموماً کچھ سیکنڈ یا منٹس ہوتا ہے، میکسیمم 3 سے 4 منٹ کے اندر جھٹکا ختم ہو جاتا ہے۔ اس دوران منہ کو زور زور سے کھولنا، منہ کے اندر کوئی چیز ڈالنا، پانی پلانا، یہ مریض کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ مریض کو کسی سیف جگہ پہ منتقل کر کے جھٹکے کے ختم ہونے کا انتظار کریں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ بیک ٹو بیک بہت زیادہ جھٹکے آ رہے ہیں اور بیچ میں مریض اپنی کانشیسنیس گین نہیں کر رہا، تو یہ کنڈیشن اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس کہلاتی ہے۔ یہ ایک خطرناک کنڈیشن ہے اور ایسی صورت میں آپ کو مریض کو فوراً اسپتال منتقل کر دینا چاہیے۔ جو مرگی کے مریض ہیں وہ اپنی زندگی بالکل نارمل لوگوں کی طرح گزار سکتے ہیں، صرف کچھ چیزوں کا اس کے اندر خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیجرز یا مرگی کے دوروں کو ٹریگر کرتی ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ موبائل، ٹی وی یا اسکرین کا استعمال، یا روشنیوں کا استعمال، یا چمچماتی ہوئی روشنیوں کے سامنے بہت دیر تک رہنا۔ اس کے علاوہ اپنے کھانے کو اسکپ کرنا، کوئی اپنی دوائیوں کا ناغہ کرنا، کوئی بخار کی کیفیت ہونا یا کوئی اور جسم میں کسی انفیکشن کی کیفیت ہونا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی علامت موجود ہے تو ایسی کنڈیشن کے اندر چانس ہے کہ ایک ایسا مریض جس کے جھٹکے ادروائز کنٹرول ہیں اس کو مزید جھٹکے پڑ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جس حد تک ہو سکے آپ اوائڈ کریں ایسے مریضوں میں، کہ جیسے آپ بہت زیادہ روشنی کا استعمال نہ کریں، اپنی نیند کو اسکپ نہ کریں، بھوک کو اپنی وقت پہ کھانا کھا لیں اور بہت زیادہ دیر تک بھوکا نہ رہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے دوائیوں کے ساتھ ایک مریض اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مریضوں کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ اکیلے نہ موجود ہوں جہاں سے چوٹ، اگر خدا نخواستہ جھٹکا پڑ جائے تو چوٹ لگنے کا خدشہ ہے، جیسے کہ اونچائی پہ۔ اکیلے اونچائی والی جگہ پہ نہ جائیں، اکیلے آگ کے پاس کھڑے نہ ہوں، اکیلے پانی میں یا سوئمنگ پول میں نہ جائیں۔ اسی طرح سے جو ہیوی وہیکلز ڈرائیونگ ہوتی ہے اس کو اکثر مرگی کے مریضوں میں اوائڈ کرایا جاتا ہے، جہاں پہ ان کی اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں، دوائیوں کا طریقے سے جس طرح ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے اس طرح سے اس کا خیال رکھیں اور ناغہ نہ کریں دوائیوں کی ریگولر فالو اپ میں رہیں۔ اگر کوئی بھی کنڈیشن کنکمیٹنٹ النس اس کے ساتھ آتی ہے، جیسے کوئی اور بیماری ہوتی ہے، کوئی انفیکشن ہے، فیور ہے، ساتھ ساتھ کوئی اور خدا نخواستہ جگر کی یا گردے کی بیماری ہے، تو ایسی کنڈیشن کے اندر آپ اپنے جو نیورو فزیشین ہے آپ کا، اس سے آپ رجوع کریں تاکہ اگر اس کو آپ کی دوائیوں میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ کر سکے، لیکن دوائیوں کا ناغہ کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو خواتین ہیں وہ حمل کے دوران، حمل سے پہلے اور اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ ان کی دوائیوں میں اگر کسی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کسی نیسیسری ایڈجسٹمنٹ کی، تو وہ کی جا سکے۔ اسی طرح سے جو مائیں دودھ پلاتی ہیں وہ کون سی دوائیاں لے سکتی ہیں اور کون سی نہیں لے سکتی، یہ ساری چیزیں آپ کا ڈاکٹر، آپ کا نیورو فزیشین آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، اور آپ ان ساری ایڈوائس کے ساتھ اپنی بالکل لائف اور اپنی ساری روٹین ایکٹیویٹی نارمل طریقے سے کیری آؤٹ کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے میں بہت زیادہ آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آدم جی کا گروپ آف کمپنیز کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں کے ساتھ اس آگاہی مہم میں کہ میں آپ کے ساتھ ایپیلیپسی کے بارے میں شیئر کر سکوں. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کلپ سے فائدہ پہنچے گا. تھینک یو.